Jawar. She is controller Radio Pakistan Peshawar, the very first female Pashtun controller from KP چې هغې ته دا یو honor حاصل دی او دا honor forever دی چې دا یو زنانه پښتانه راله. She started from producer and then controller دومره هغې باندې دا کار کوي. دین علاوه she remained the station director of our PBC, that is Pakistan Broadcasting Corporation Peshawar. دین علاوه she is a social lady, زبردست رائټس اپ سي دي. دین علاوه داسې داسې پروګرامونه هسټوریکل پروګرامونه وایسې د پروډوسر هغه دی کړي دي. and in the last I was also introduced by her for a live program in Radio Pakistan Peshawar. Thank you very much Sayyida. ڈھیر منانا, thank you. آپ نے بلایا اور اتنی اچھی باتیں کی. I'm honored today. My real teacher is sitting here. Safa khabar tha usta ko because we work together and she was our colleague. Safa khabar da chi kala Radio Pakistan ke live program or the TV na grand kar di sida taki, but she took a decision agina pas magana be agar show dar show. Thank you very much once again. Dera shukriya کہ رول آف یہ جو ورکنگ وومن ہے ان کا کردار کسی بھی سوسائٹی میں ترقی کے لیے آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ آپ نے بات کی خواتین کی, تو خواتین ہماری آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ خواتین کا ہے. بالکل صحیح. اور دنیا میں دیکھا جائے جی بالکل صحیح, اور ساری دنیا میں ایسے ہی ہے. پاکستان کی بات کرتے ہیں اور پھر خاص طور پہ ہمارے اپنے صوبے کی KPK کی. میرا کیونکہ رہا ہے, رابطہ رہا ہے, اور میں مختلف جگہوں پہ رہی ہوں, دنیا کے مختلف کنٹریز میں میرا وزٹ رہا, سیمینارز ماڈرن اسٹیٹس میں رہی, امریکہ میں آپ رہی, UK میں رہی, کینیڈا کیا ریپرزنٹیشن کی, میں اس میں بات کروں گا. تو میں وہاں کی خواتین اور پھر یہاں کی خواتین دونوں کا کمپیریزن کرتی ہوں, اور پھر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے خواتین اب آ رہی ہیں, میدان عمل میں آ رہی ہیں, تو وہ ایک بڑی خوشائن بات ہے. اور خاص طور پہ جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور KPK کی کرتے ہیں, تو ہمارے بارے میں کچھ اس طرح کا امیج ہے باہر کے ملکوں میں یا ہمارے دوسرے صوبوں میں بھی کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ منظر عام پہ نہیں آتی, ٹیلنٹ ہے مگر سامنے نہیں آتی. مگر اب میں نے دیکھا ہے کہ, اور میں کوشش بھی کرتی ہوں ان تمام خواتین کو لے کر آؤں, میدان عمل میں لے کر آؤں, کیونکہ ہماری مٹی بڑی زرخیز ہے, یہاں پہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے. میں دنیا میں کہیں بھی جاتی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی کسی کی ملاقات ہوتی ہے جس کا پشاور سے تعلق ہوتا ہے, KPK سے تعلق ہوتا ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ ہاں خواتین اب سامنے آ رہی ہیں, اور جو ایک امیج تھا پہلے کہ ہماری خواتین منظر عام پہ نہیں آتی, کام نہیں کر سکتی جیسے طریقے, مگر اب ان میں اتنا کانفیڈنس آ گیا ہے کہ اب وہ باقاعدہ اپنا جو رول ہے وہ پلے کر رہی ہیں, اور ساتھ ساتھ ایک پازیٹیو ان کا امیج بھی سامنے آ رہا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خواتین کا ہمیشہ سے بہت اہم کردار رہا ہے, چاہے آپ ان کے گھر میں دیکھیں, گھر سے باہر دیکھیں, آفیسز میں دیکھیں, ہر جگہ پہ اب خواتین کام کر رہی ہیں. تو میرے خیال میں کہ اب خواتین میں شعور بیدار ہو گیا. ایسا ہے کہ میرے لیے مشکل اور کوئی چیز اتنی عجیب نہیں تھی, کیونکہ آپ یہ سمجھے کہ میں بورن پروڈیوسر ہوں, میں نے گھر میں وہ ماحول دیکھا تھا, تو اس کے بعد میرے لیے سید عبدالجوار صاحب بہت بڑے آپ کے ماشاءاللہ بہت بڑا براڈ کاسٹر تھے, ہی واز اے بگ وہ بڑے ماشاءاللہ تخلیق اور پشاور کو بنانے میں اس کا بڑے لوگ تھے. اور میرے فادر کا یہ تھا کہ انہوں نے تو پوری ڈیووشن کے ساتھ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی لائف جو ہے وہ ریڈیو کے لیے کی تھی, کہ وہ ریڈیو کو بنانے میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے, پروڈکشن میں, ڈرامہ پروڈکشن میں ان کا کمال تھا. انہوں نے جو تاریخی ڈرامے پروڈیوس کیے ہیں, آپ یقین جانیں کہ وہ ابھی تک ریڈیو پہ براڈ کاسٹ ہوتے ہیں. اور میں اپنے گھر کا تھوڑا سا ماحول بتاؤں کہ میں نے کہاں سے انسپریشن ملی تھی. جیسے گاؤں میں حجرہ ہوتا ہے, اسی طرح شہروں میں بیٹھک ہوتی ہے, اور میرے گھر کی, میرے والد صاحب نے کی جو بیٹھک تھی, اس میں اتنے بڑے بڑے شاعر, ادیب, آرٹسٹ آتے تھے, اور وہاں سے کتنی مطلب آپ کو وہ ملتا تھا, آئیڈیا ملتا تھا کہ کس طریقے سے کیا کام کرنا ہے, کیا مشاعرے کرنے ہیں, کیا ڈرامہ
ڈرامہ کرنا ہے. وہ یہی تھی تخلیق. ایسا نہیں ہے کہ آپ خاص طور پہ بیٹھیں گے کچھ سوچیں گے. جب آپ بات چیت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں. تو میرے گھر کی بیٹھک میں یہ بڑے بڑے شاعر ادیب آتے تھے. فیض احمد فیض صاحب آئے ہیں, مساق حسین زیدی, محسن احسان صاحب, ٹھیک ہے نا, مساق حسین صاحب کتنا بڑا براڈ کاسٹر ہے. تو یہ سارے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ احمد فراز صاحب نے ریڈیو سے سٹارٹ کیا. یس, یہاں پہ ابھی تک شبلی فراز صاحب کے والد صاحب جو ہے, ہاں جی, ستاسو کمیونٹی والا احمد فراز صاحب نے. یہاں سے بڑے بڑے لوگوں نے کام کیا, نام کمایا. اور پھر اس تو میں یہی کہتی ہوں کہ ہمارے فردوس جمال کہاں سے آیا؟ ہاں, فردوس جمال صاحب کا میں بتاؤں کہ وہ ہمارے گھر آیا کرتے تھے, ہمارے گھر آتے تھے. اور ان کے ساتھ شمیل چوہان بھی ہوتے تھے, اور ایک عارف کیا نام تھا, زیبائی, کبھی خان صاحب تھے, سارے جمیل جیکب تھے, وہ آپ کے اس میں وہ تھا, یہ ڈرامے والے جو تھے اسی وقت کی. اچھا, تو یہ سب لوگ میرے وقت کی. اچھا, تو یہ سب لوگ میرے گھر میں ان کا آنا جانا تھا, اور وہ اکٹھا ہوتے تھے وہاں پہ. جناب وہ لکھا جا رہا ہے, ڈرامے کے آئیڈیاز ہو رہے ہیں, مشاعرے ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہی, اور آپ کو وہ تصویر بھی دوں گی آپ, جس میں فیض احمد فیض صاحب ہیں, اس میں فراز صاحب ہیں, اور اس میں اتنی ہے. ہاں بالکل, اتنی وہ دکھاتا ہوئے آپ کو تصویر. جی, وہ ایسا ہے کہ وہ بچپن کی میں بات کر رہی ہوں کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ان سب کو جب میں نے دیکھا, اور پھر میں بچوں کے پروگرام میں جاتی تھی ریڈیو کے, اس میں بہت سارے بچے ہوتے تھے. اب اس میں بیٹھ کے یہ سوچتی تھی کہ یہ پروڈیوسر کیسے بنتا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے, یہ کیا کچھ ہوتا ہے. تو میرے ذہن میں اس وقت سے ایک چیز تھی کہ میں نے اسی ٹریک کو یہ پکڑنا ہے, اور پکڑ لیا بچپن سے. بس وہ دن اور آج کا دن, اس کے بعد اور آپ نے صحیح جگہ پہ پہنچایا. دیکھیں آپ کو سارا کریڈٹ جاتا ہے, کیونکہ سال میں تو آپ 6 مہینے امریکہ رہتی تھی, سال میں 6 مہینے امریکی, تو یہ پرابلم ہے. تو مطلب کچھ ادھر فیملی لائف, کو ادھر فیملی, تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے. مگر پھر بھی آپ یہ دیکھیں کہ میری ڈیووشن تھی کہ میں نے کرنا ہے, ریڈیو پاکستان پشاور کے لیے کام کرنا ہے. اس میں میری فیملی کی بڑی سپورٹ ہے. میری مدر نے مجھے بڑا انکریج کیا, فادر سے تو انسپریشن ملی تھی, اور میرے ہسبینڈ وہ مجھے بہت انکریج کرتے ہیں. with examples. Khaji, Manga, if I jabar Soros Maki, we observed the radio day in all over the world, and it's been celebrated on all over the world on 13 February. دا غرضی چې دا ریډیو کې ډېر زبردست ماشاءالله عفت جبار پورا نیټورک باندې موږ ته ناستو خبرې ترې وکړې. سیدي جی وٹ از دی کله شارټ دا کې وایي لګې ریډیو هسټري باندې لږ خبرو اترو وکړو, د دې امپیکټ باندې لږ خبرو اترو وکړو. سو سب وایي تاسو ریڈیو ہسٹری کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہمارے ریڈیو پشاور کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. جی, اور بہت تاریخی ہے. اب ریڈیو پشاور کو آپ یہ نہ سمجھے کہ بس ریڈیو پشاور ہے. ریڈیو پشاور اس وقت قائم تھا بیفور پارٹیشن اور بیفور آل انڈیا ریڈیو. بالکل, آل انڈیا ریڈیو بعد میں بنا. 1935 میں ریڈیو پشاور موجود تھا. بالکل, اور اس کی سب سے اور زیادہ بہت بڑی بات ہے, اور سننے میں بہت بڑی بات ہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو جو سب کانٹیننٹ سے اس وقت تھا وہ اس کے بعد آیا, اور 35 میں یہاں اس ایریا میں ریڈیو پاکستان پشاور آج جہاں پہ ہے اس سے تھوڑا سا اس طرف کر کے یہ موجود تھا. ہاں, بلڈنگ ہماری نہیں ہے مگر ریڈیو پشاور جو ہے موجود تھا. اچھا, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ ریڈیو پشاور سب سے پہلا اسٹیشن تھا, اور اس کے بعد اس کا جو ٹرانسمیٹر تھا وہ مارکونی نے خود آ کے ادھر انسٹال کیا تھا. جو مجید ہے یہ دیکھیے کتنی بڑی, ہو واز مارکونی دی انوینٹر آف ریڈیو, موجد جو تھا نا وہ خود مارکونی صاحب لے کے آئے یہاں اس ایریا میں یعنی پشاور میں, اینڈ ہی انسٹالڈ بائی ہم سیلف, مارکونی نے کیا ماشاءاللہ. تو یہ صاحبزادہ عبدالقیوم ان کی ایک کانفرنس میں مارکونی کے ساتھ جب ملاقات ہوئی, وہاں پہ جب تبادلہ خیال ہوا تو ہاں بالکل, ہاں لندن کی بات کر رہی ہوں, تو پھر وہاں پہ انہوں نے بتایا پشاور کی امپورٹنس کہ وہ وہاں پہ کیوں ضروری ہے. اور اس زمانے میں 1935 میں مطلب
جب کہیں اور ریڈیو نہیں تھا تو پشاور میں تو آپ دیکھ لیں کہ پشاور کتنا امپورٹنٹ ہے کہ مارکونی نے خود آ کے وہ ٹرانسمیٹر یہاں پہ انسٹال کیا اور پھر مختلف حجروں میں اور بیٹھکوں میں یہ ریڈیو سیٹ پرووائڈ کیے گئے، وہاں پہ باقاعدہ جو ہے پروگرام ہوتے تھے. اور اسی طریقے سے میرے جو ہے دادا کے پاس ان کا جو ریڈیو سیٹ ہے وہ بھی ہمارے پاس ابھی موجود ہے. میرے بھائی سید مسعود جبار جو پی ٹی وی میں انجینئر ہیں ان کو بہت شوق ہے. ہم سب کو مطلب ریڈیو سے اور براڈ کاسٹنگ سے بہت لگاؤ ہے، تو انہوں نے بہت سارے جو ہے ریڈیو سیٹس جن کی تاریخی اہمیت ہے وہ انہوں نے کلیکشن ہے اور اس کے اوپر خیبر ٹی وی ایک پروگرام گھر پہ آ کے ضرور انشاءاللہ تعالی. بالکل بالکل. تو یہ میں بتا رہی ہوں کہ میری فیملی میں ریڈیو سے محبت بہت پہلے سے جاری ہے. میرے باپ دادا سب کا ریڈیو سے بہت اور ادب سے بہت زیادہ لگاؤ رہا ہے. میرے دادا نانا سب یہ پشاور میں تھے اور میں نے یہیں سے تعلیم حاصل کی. اسکولنگ بھی میری یہاں سے، پھر کالج جناح کالج سے میں نے پڑھا اور پشاور یونیورسٹی سے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ میں دنیا میں کہیں بھی چلی جاؤں مجھے پشاور سے پیچھے جو ہے ان کی مدر کی سپورٹ ہے نا. تو لنک کرے ریڈیو ڈے کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی اور اس کا تھوڑا سا کہ کس طرح کا ہم اس ٹریک میں لے آئیں. اچھا، ریڈیو ڈے ہر سال منایا جاتا ہے 13 فیبروری کو، ورلڈ ریڈیو ڈے. اور اس دفعہ ہم نے خاص طور پہ جب سے میں نے یہ چارج سنبھالا ہے اسٹیشن ڈائریکٹر، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو پاکستان اور خاص طور پہ آپ کہنے سے تھوڑا سا ریڈیو تھوڑا سا بہت سا، کیونکہ میں جب اندر آیا نا جب ریڈیو جب آتے تھے نا، اب زیادہ باتیں میں کرنا نہیں چاہتا کہ کچھ میرے استاد ہیں، کچھ میرے دوست ہیں، کچھ کا میں سینئر ہوں تو اچھا نہیں لگتا میں ٹی وی وہ بات کروں. لیکن جب میں اندر آیا so the environment was like that کہ خوبصورت نغمے نشر ہو رہے تھے اور سامنے ہماری طرح کی گاڑی ڈی ایس جی کھڑی ہوئی تھی، وہ جو آپ کا موبائل یونٹ ہے وہ گانے ہو رہے ہیں اور ادھر ہو رہے، مطلب اٹ واز یعنی جو فیسٹیوٹی کا ایک ماحول ہوتا ہے. سو ٹل اسٹوڈیو جب وہ مجھے آپ کا لے کے گیا اندر، لے کے گیا آپ کا جو محترم پیارو صاحب سردار اعظم، میں بڑا انجوائے کیا اس کو ریئلی. تو یہی ہے، میں ایک چینج لے کر آئی ہوں. دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً ریڈیو کی بڑی تاریخی اہمیت ہے، مگر آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے چینج لانا پڑے گا. اس کے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے. اب ہماری جو اپنی روایتی براڈ کاسٹنگ تھی اب اس کو ہم نے ماڈرن براڈ کاسٹنگ میں لے کر آئے ہیں. ہمارے ڈائریکٹر جنرل نے جو ابھی جو اقدامات کیے ہیں اور جو ہدایات دی ہیں اس کے مطابق ہم کام کر رہے ہیں. اب ریڈیو جو ہے صرف آپ سن نہیں سکتے، ریڈیو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. ریڈیو پہ ہم ریڈیو کی نشریات فیس بک پہ آپ ہماری لائیو دیکھ سکتے ہیں، ٹویٹر انسٹاگرام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈیو کا اپنا ایپ ہے، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ اسٹریمنگ پہ آپ پوری دنیا میں سنائی دیتا ہے. ہمارے جو ہے چینلز ہیں، میڈیم ویو چینل ہے، ایف ایم ہے، صوت القرآن، آپ 24 گھنٹے آپ کو یہ سنائی دیں گے. اور ریڈیو ڈے، ورلڈ ریڈیو ڈے جو آپ جس میں شامل بھی تھے اور ایک گرینڈ ڈائلاگ ہم نے ارینج کیا تھا ڈائریکٹر جنرل کی ہدایات کے مطابق، اور وہ پورے پاکستان میں اس طریقے سے یہ ہم نے ایونٹ ارینج کیا تھا. اس میں خصوصاً ریڈیو پاکستان میں پشاور میں ہم نے تمام چینلز کو بلایا، تمام ایف ایم چینلز کو، ایڈورٹائزر کو، یوٹیوبرز کو، جتنے بھی سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان سب کو ہم نے انوائٹ کیا کہ وہ ریڈیو سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں پرائیویٹ چینلز جو ہیں وہ یقیناً اچھا کام کر رہے ہیں، میں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ وہ بہت محدود وسائل کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ پہ اپنا وہ کام کر رہے ہیں. ریڈیو کا تو کوئی میچ نہیں ہے نا، مگر ریڈیو پاکستان ان کو ٹرین کر رہا ہے، میچ نہیں ہے. آپ جدھر بھی جائیں ریڈیو پاکستان ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ایک ادبی ایک سلسلہ مینجمنٹ اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ اپنا ذرا تھوڑا سا ہمارے لیے دل کھلا رکھیں گے. میرا دل کرتا ہے کہ ہم آپ کے جو آڈیٹوریم ہے اس میں خیبر ٹی وی جو ہے نا بڑا مطلب وہ اس کے ساتھ ایک وہ ہے کریں گے. بالکل میں بھی نام نہیں بولنا چاہتا، I don't want to name that, but ایک ایکٹیویٹی ہے، بڑی زبردست ایکٹیویٹی ہے اساتذہ کے حوالے سے، ان کے حوالے سے. سو میں نے ان سے بات کر کے اپروول لے کے انشاءاللہ کے ساتھ ہم نے تعاون کیا ہے. پہلے بھی ہم نے شوز وغیرہ کیے تھے اور جہاں پہ آپ ہوتے ہیں وہ تو اے وی ٹی کی نمائندگی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. اور آپ ابھی ہمارے گرینڈ ڈائلاگ میں بھی شامل تھے. لاسٹ شارٹ اینڈ سویٹ آخر میں اگر کچھ بولنا بتانا چاہتی ہے تو فلور از یورس. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خواتین ہر شعبے میں کام کر سکتی ہیں، بہت اچھا کام کر سکتی ہیں. اور
میں ان کے اپنے کام سے ثابت کر سکتی ہے. اگر وہ بولے نہ بھی نا تو کم از کم اپنے کام سے ثابت کر سکتی ہے کہ آؤ یہ میرا کام ہے, میں آپ کی بات بول رہا ہوں, اور آئیے میرے کام سے میرا مقابلہ کرو. بالکل ایسا ہی, میرے نام سے نہ کرو. بالکل. اب ہم سمجھ رہے ہیں بات, میرے کام سے میرا مقابلہ کرو تو میں اپنے ہتھیار رکھ دوں گی یا رکھ دوں گی, اور پھر آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو ادھر تو پھر خیریت ہوتی ہے نا. نہیں میرے ہتھیار میرا کام ہے بالکل, تو میں اس سے ثابت کر رہی ہوں, اور یقیناً مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے سب نے دیکھ لیا کہ اگر 1935 کے بعد 87 ایئرس کے بعد اگر کوئی خاتون اسٹیشن ڈائریکٹر بنتی ہے ریڈیو پاکستان پشاور کی, اور پھر وہاں پہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں, تو یقیناً باقی بھی خواتین کے لیے راستے کھل رہے ہیں, وہ بھی آ سکتی ہیں. Beside this کہ you are our family friend, beside this کہ بڑے زمانے سے جاننے والے تعلق ہے, but you have changed the entire complexion ریڈیو پاکستان پشاور. بڑی ریولوشنر کی چیزیں آئی ہے, کیونکہ 2-4 پروگرام میں نے دیکھا کہ بڑے لوگوں کو اپنا, بڑے ایسوسیٹڈ اور ریلیونٹ لوگوں کو آپ نے بلایا, یہ کیا, پھر کبھی ایک چیز کبھی دوسری چیز. میں جب بھی اخبار اٹھاتا ہوں نا تو کوئی نہ کوئی چیز خبر ہوتی ہے اس میں. دیکھیں میں ریڈیو پہلے اسٹوڈیوز میں ہوتا تھا کہ بس اسٹوڈیو میں آ کے, اب میں ریڈیو کو باہر لے کے گئی ہوں. ابھی میں نے پچھلے دنوں ایک موبائل یونٹ, وہ موبائل یونٹ, تو اس میں یہ کہ ہمارا موبائل یونٹ مختلف جگہوں پہ جاتا ہے, ہم اپنے آرٹسٹ کو بھی لے کے جاتے ہیں, وہاں سے لائیو ہم FM پہ بھی دیتے ہیں, اور لوگوں کی انٹریکشن ہوتی ہے. اب میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ریڈیو سے ان کو دلچسپی ہو گئی ہے. پشاور یونیورسٹی میں جو میں نے پروگرام کیے تو اس میں اتنے اسٹوڈنٹس نے انٹرسٹ لیا, اور وہ میرے پاس اب آ رہے ہیں. باتیں کرنے والی بہت ہیں, اور انشاءاللہ جب کبھی آپ ریٹائر ہو گئی اور دوبارہ ریڈیو نے آپ کو نہ لیا تو میں اپنے مینیجر سے گزارش کروں گا کہ یہ بات کو میں بالکل ساتھ ہوں. مجھے ریڈیو سے, اپنے پشاور سے, اپنے صوبے سے محبت ہے. میں یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ہال میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ آسان نہیں ہوتا مگر ہمت سے کرتے ہیں. اور میرا تو یہ نظریہ ہے کہ خود اچھا کام کرتے رہیں, دوسرا جو کہتا ہے کہے, اپنے کام سے محبت کریں اور آگے بڑھتے جائیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود راستے بناتا ہے. عزت دینے والی اللہ کی ذات ہے.